حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے غریبوں کو کربلا بلا کے اور حسین کے عشق کی دولت دے کے ہمارے دلوں سے غریبی کا احساس مٹا دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جیتے جی ہمیں دروازہ حسین سے ملا دیا۔ وہ دروازہ جہاں آنے سے وہ خود مل جاتا ہے۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ یہ اربعین حسین کا سلسلہ یہ دور دور سے زائروں کا آنا، یہ کربلا میں زیارت کرنے والوں کی بھیڑ، یہ تو وہ بھیڑ ہم دیکھ رہے ہیں جو نظر آتی ہے۔ انہیں تو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے جو نظر نہیں آتے، ورنہ اسی بھیڑ میں کہیں آدم ہوں گے، کہیں نوح ہوں گے، کہیں ابراہیم ہوں گے، کہیں موسیٰ ہوں گے، کہیں عیسیٰ ہوں گے، کہیں قینان ہوں گے، کہیں لمک ہوں گے، کہیں میلائیل ہوں گے، کہیں یوشع بن نون ہوں گے، کہیں زکریا ہوں گے، کہیں یوسف ہوں گے، کہیں یونس ہوں گے، کہیں ادریس ہوں گے، کہیں یعقوب ہوں گے، کہیں اسحاق ہوں گے، کہیں عیسیٰ ہوں گے، کہیں موسیٰ ہوں گے، کہیں محمد عربی ہوں گے، کہیں جبریل ہوں گے، کہیں میکائیل ہوں گے، کہیں اسرائیل ہوں گے، کہیں اسرافیل ہوں گے۔ تمام ملائکہ یہیں پا، تمام انبیاء یہیں پا، فقرہ کہوں یہیں کہیں علی مرتضیٰ ہوں گے، یہیں کہیں حسن مصطفیٰ ہوں گے، اور حسین کے تو کیا کہنے وہ ہوں گے نہیں۔ ہائے 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 آپ نے غور فرمایا تو کتنا مجمع ہے، کتنی بھیڑ ہے۔ اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دل پر پہلے ہاتھ رکھیے، کس طرف ہے؟ دائیں طرف بائیں طرف؟ تو
رکھیے ہاتھ دل پر رکھ لیا؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، سوال کر رہا ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے جنت چلنا چاہو گے یا کربلا؟ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری! آئیے علی بھائی، آئیے علی بھائی تشریف لائیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے جنت چلیے گا یا کربلا، تو کیوں دنیا تو جنت جانے کے لیے مری جا رہی ہے، آپ کربلا آنے کو کیوں تیار ہیں؟ کہ یہ کربلا ہی تو ہے جس کے صدقے میں جنت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کربلا میں آ کے جنت تلاش کرنے والوں میں اور کربلا کو چھوڑ کے جنت تلاش کرنے والوں میں فرق یہ ہے جیسے کوئی ایک آنکھ والا رستہ تلاش کر رہا ہو، ایک اندھا رستہ تلاش۔ یا علی، محترم محمد علی بھائی، موقف نمبر 327 کے زیر اہتمام یہ مجلس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو، آج کی مجلس میں شہزادی کی کنیزوں کے نام شریک سب ہیں، توجہ ہے، پڑھوں؟ ایسا نعرہ لگائیے کہ بس دل بے قرار ہو جائے۔ یا علی، عشق علی کسی دور میں سستا نہیں رہا، عشق علی کسی دور میں سستا نہیں رہا، اور یہ وہ عشق ہے جو بازاروں میں نہیں بکتا، ماں سے ملتا ہے۔ واہ 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 واہ، اگر علی کا عشق بازاروں میں بک رہا ہوتا تو امبانی سب سے بڑا مولا ہی ہوتا۔ یہ عشق بازاروں میں نہیں بکتا، نہ اس عشق کی بولی لگتی ہے۔ عشق علی ہے، یہ ماں کی طرف سے ملتا ہے۔ دو چیزیں مضبوط ہوں، ٹھوس ہوں تو علی کی محبت ملے، باپ کا خون ماں کا شیر۔ جب دونوں ٹھوس ہوں تو پھر اللہ دل کو پہلے کعبہ بناتا ہے، پھر اس میں علی کی محبت کو اتارتا ہے۔ آئے 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 آئے، کعبہ دل میں علی آتا ہے۔ تو عشق علی کی راہ میں قربانیاں ہر دور میں دی گئیں، ہر زمانے۔ بی بی کی کنیزوں، آپ کے لیے آج کی مجلس یاد رکھیے گا، پتہ نہیں کیوں اس طرف ذہن مائل ہو گیا،
تو عرض کرتا ہوں مگر درس سب کے لیے ہے۔ علی کا عشق ہر دور میں امتحانوں سے گزرا، سختیوں سے گزرا، مشکلوں سے گزرا۔ امتحان لینے والے امتحان لیتے رہے، علی کے عاشق امتحان لینے والے امتحان لیتے لیتے تو تھکے، ہم امتحان دے کے نہ تھکے، وہ گلے کاٹ کے تو تھکے، ہم گلے کٹوا کے نہ تھکے، وہ گودیاں اجاڑ کے تو تھکے، ہم گودیاں اجڑوا کے نہ تھکے، وہ بستیاں جلا کے تو تھکے، ہم بستیوں کو جلوا کے نہ تھکے، قربانیاں دے کے نہ تھکے۔ تو کسی زمانے میں بھی عشق علی آسان نہیں تھا، لہذا تاریخ عشق علی میں جہاں امتحان دینے والوں میں سنہرے حرفوں سے بہادر مردوں کے نام لکھے ہیں، وہیں تاریخ کے اوراق پر ہماری مقدس اور پاکیزہ خواتین کے نام بھی تحریر ہیں جنہوں نے بعنوان عشق علی قربانی دی۔ چنانچہ تاریخی اعتبار سے ایک واقعہ نظر کرتا ہوں اور یہیں پر گفتگو تمام ہو جائے گی۔ صاحب فضائل مرتضوی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، تاجر ہندی یا تاجر بصری، قرائن سے لگتا ہے کہ بصرے کا تھا، بڑا تاجر تھا اور فقط تاجر نہیں تھا، صاحب خیر تھا۔ کوئی دروازے پہ آ جائے جبریل، کوئی دروازے پہ آ جائے، فرشتے سمجھتے ہیں خالی انہی کے پاس جبریل ہے۔ اللہ خوش رکھے۔ اچھا، تو خیر خیرات کرتا رہتا تھا، کوئی دروازے پہ آ جائے، آپ تھکے تو نہیں؟ تو وہ ندیم بھائی ادھر آ جائے، اللہم صلی اللہ علیہ تو حضور کوئی دروازے پہ آ جاتا تھا، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ تو اگر کوئی صاحب خیر مالدار ہو تو اس کی عزت ہوتی ہے، اسے لوگ ذلت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اس کا مطلب دولت صاحب عزت نہیں بناتی، خیر صاحب عزت بناتا ہے۔ تجارت کے کچھ اصول ہوتے ہیں محمد علی بھائی، کبھی آدمی آسمان پہ ہوتا ہے اور کبھی ذرا سا لڑکھڑاتا ہے، تو حالات ایسے ہوئے کہ اس کی تجارت ایک دم سے ڈوب گئی، اور جب تجارت ڈوبی تو عالم یہ ہوا کہ اس کے پیسے جس پر نکلتے تھے وہ تو دبا کے بیٹھ گئے، لیکن اس پر جس کے پیسے نکل رہے تھے، اب یہ ہے ایماندار، تو یہ بھی نہیں کہہ پا رہا ہے کہ بھیا ہمیں ملے تو ہم دیں۔ چنانچہ کچھ دنوں تک تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شریف آدمی ہے، یہ پیسے دے دے گا، ٹوکا نہیں، روکا نہیں۔ لیکن جب تھوڑا وقت گزرا تو لوگوں نے ٹوکنا شروع کیا، حضور وہ ہمارے پیسے، حضور وہ ہمارے پیسے۔ بات حضور سے تم پر آ گئی، اور اب جہاں ملے وہاں ٹوکا جانے لگا۔ ایک دن چوراہے پر کسی نے ذلت آمیز لہجے میں ٹوکا، شریف النفس تھا، دل پر چوٹ لگی، واپس آیا، گھر میں داخل ہوا، تکیے پر سر رکھا، بہت رویا، اتنا رویا کہ تکیہ بھگو لیا آنسوؤں سے، اور روتے روتے کہا یا اللہ تجھے تیرے خاص بندوں کا واسطہ، میری مشکل حل کر دے، اتنی راہ نکال دے کہ میں قرض خواہوں کا قرض دے دوں۔ وہ کہتا ہے میں رو ہی رہا تھا کہ جیسے مجھے حدیث پیغمبر کسی نے یاد دلائی،
جب وطن کی مٹی راس نہ آئے تو ہجرت کر جاؤ. وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. شعر مشہور ہے کسی کا، تو وہ جیسے ہی اس کو یہ حدیث پیغمبر یاد آئی، ہجرت کر جاؤ، تو جس لباس میں تھا بچا ہی کیا تھا. وہ بصرے سے نکلا، قریب کا شہر تھا کوفہ. کوفہ اس زمانے میں کافی ڈیولپ شہر تھا، مرکز تجارت تھا. اس نے سوچا کوفے چلو، ہو سکتا ہے کوئی صاحب خیر مل جائے اور اس سے ہم اپنی بات کہیں اور وہ ہماری مشکل آسان کر دے. پہنچا کوفے میں، بازار کوفہ. اب جو اس نے دیکھا تو سجی ہوئی دکانیں، آرائش کی ہوئی دکانیں، ایک سے ایک قیمتی دکانیں دیکھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، دکانیں دیکھتا گیا، آگے بڑھتا گیا. چلتے چلتے ایک دکان نظر آئی جو جواہرات کی تھی، اور بڑی دکان تھی، قیمتی. ممدو بھائی، قیمتی دکان تھی. اور دکان میں مالک کی جگہ جو بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر یہ لمبی داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح اور ماتھے پر یہ سجدے کا گھٹا. میں نشان کیوں کہوں، نشان اچھا لفظ ہے. نشان تو عباس کے علم کو بھی کہتے ہیں. تو یوں بیٹھا ہوا اللہ 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 کیے جا رہا ہے. اس نے سوچا دیکھنے میں تو اللہ والا لگ رہا ہے، لفظوں کی نزاکت محسوس کیجئے گا، دیکھنے میں تو اللہ والا لگ رہا ہے، تو چلو اسی سے اپنی حاجت بیان کریں. دکان میں داخل ہوا، گرد و غبار میں اٹے ہوئے کپڑے. دکان میں داخل ہوا، اس نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے اسے دیکھا اور غرا کے بولا تو میری دکان میں کیوں آتا ہے؟ تیرا لباس تو نہیں بتاتا کہ تو کچھ خرید پائے گا. زبان پہ اللہ اور لہجہ دیکھیے. اس نے کہا تم نے سچ پہچانا، میں کچھ خریدنے نہیں آیا ہوں. کہا پھر؟ کہا ایک حاجت رکھتا ہوں، مسافر ہوں. کہا کیا؟ کہا اگر ہو سکے تو علی کے نام پر کچھ دے دے. نام علی سننا تھا کہ جیسے اس کی شہرگ حیات میں کسی نے خون کی جگہ دوزخ کے شعلے گھول دیے ہوں. دل ملا کے اٹھا، آگے بڑھا، اس مسافر کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور یہ کہہ کے ذلت و خواری کے ساتھ اپنی دکان سے باہر کیا کہ تو کہتا ہے تیرا مولا امیر ہے، تو جب امیر ہے تو چاہنے والوں سے بھیک کیوں منگواتا ہے؟ اور یہ کہہ کے دکان سے اسے نکال دیا. وہ باہر نکلا، چند قدم چلا، پھوٹ پھوٹ کے رویا اور روتے ہوئے نجف کی طرف دیکھا اور کہا مولا اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ اس نے مجھے نکالا، رو اس لیے رہا ہوں کہ کسی ذلیل کے سامنے تمہارا نام لیا کیوں. کسی نااہل کو تمہارے نام کا واسطہ دیا کیوں؟ مولا مجھے معاف کرنا. یہ کہہ کے چلا. اب اس کی کوشش ہے کہ شہر کوفہ سے نکل جائے. بازار سے نکلا، شہر سے ہوتا ہوا جانا چاہتا تھا کہ رستے میں ایک خوبصورت محل بیچ شہر کوفہ میں، محل کے بالائی حصے میں پاکیزگی کے حجابوں میں لپٹی ہوئی ایک خاتون جو روشندان سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی. وہاں سے اس کی نظر اس مسافر پر پڑی جس کی آنکھیں بھی رو رہی تھی، دل بھی رو رہا تھا.
جیسے ہی اس نے دیکھا وہیں سے چلائی مسافر رک جا. اس کے بڑھتے ہوئے قدم رکے. وہ بالا خانے سے اتر کے دروازے پہ آئی, ہلکا سا کواڑ کھول کے قریب بلایا. یہ گیا, کہنے لگی کوفی نہیں لگتا, مسافر ہے کیا؟ کہاں بی بی مسافر ہے؟ کا صورتاً حاجت مند بھی لگتا ہے. کہاں حاجت بھی رکھتا ہوں. کا بتا کیا ضرورت رکھتا ہے؟ اس نے کہا بی بی حاجت تو رکھتا ہوں مگر اس شہر کے لوگوں سے نہیں. تیار ہو جائیے, حاجت تو رکھتا ہوں مگر اس شہر کے لوگوں سے نہیں. مومنہ نے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے بی بی کہ جس شہر میں نام علی کی تعظیم نہ ہو اس شہر کے لوگوں سے کیسی حاجت؟ مومنہ نے کہا بیان تو کر. کا نہیں بیان کروں گا. کا بیان کر, میں کہہ رہی ہوں. کا نہیں. مومنہ نے کہا شہر میں سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. میں اتنی دیر سے باتیں کر رہی ہوں, کیا میرے لہجے سے تجھے کوئی خوشبو نہیں آئی؟ کبھی بھی کیا مطلب کا یاد رکھنا, تیرے دل میں جو علی رہتا ہے میرے دل کا بادشاہ بھی وہی ہے. اللہ اکبر. صلوات پڑھ لیں مل جل کے بآواز بلند. محمد علی بھائی کولر کا رخ جو ہے ذرا سا ٹھیک ہمارے سامنے نہ ہو, تھوڑا سا ادھر یا ادھر اگر امکان میں ہو تو. آواز بلند صلوات. وہ ڈائریکٹ ہوا ٹکراتی ہے آواز کے لیے. یا علی معاف فرمائیے گا آپ حضرات. تو کا کیا تو نے محسوس نہ کیا اتنی دیر میں جو علی تیرے دل میں رہتا ہے؟ وہی علی میرے دل کا بادشاہ ہے. کبھی بھی تم علی کی چاہنے والی ہو؟ دیکھیے بالکل ٹک ٹکی لگائے رہیے گا. تم علی کی چاہنے والی ہو؟ کہا الحمدللہ میں علی مرتضیٰ کی عاشق ہوں. بھائی اتنا سننا تھا. کہنے لگا بی بی اگر علی کی چاہنے والی ہو تو پھر ہو سکے تو علی کے نام پر کچھ دے دو. اب یہ روایت کے کلمے ہیں کہ جیسے ہی نام علی سنا اس مومنہ نے تعظیم میں سر جھکایا, اور اس کے بعد پہلے اس کے ہاتھ کلائیوں پہ گئے. قیمتی کنگنے پہنے ہوئے تھی, ٹٹولا چھوڑ دیا. کانوں پہ گئے, قیمتی بندے پہنے تھی, چھوڑ دیا. ہاتھ گلے پہ گیا, ایک قیمتی ہار پہنے تھی, ہار اتارا. نجف کا رخ کر کے کہا یا علی کنی شرمندہ ہے, تمہارا نام بڑا ہے صدقہ چھوٹا ہے. کانوں میں رس کھول رہا ہے, حیدر حیدر بول ماشاء اللہ. کانوں میں رس کھول رہا ہے, ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے. یا علی شرمندہ ہوں, نام بڑا ہے صدقہ چھوٹا ہے. یہ کہہ کے ہار بڑھایا. سائل نے ہار لیا, دیکھا تاجر تھا, جوہری تھا, پہچان گیا ہار کی کیا ویلیو ہے. آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ ظاہر ہو, اگر آپ کو یہ ہار ملتا تو آپ کیا کرتے؟ چھپا کے کوفے سے بھاگتے نا, کہ کوئی دوسرا منافق چھین نہ لے, بھاگو. لیکن بتاؤں اس نے کیا کیا؟ اس نے ہار کو لیا, جیب میں رکھا, واپس بازار کو پلٹا اور اسی دکان پہ گیا. ہائے ہائے ہائے, اسی دکان پہ گیا. وہ بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی ایک دکان میں داخل ہوا
پہلے سے زیادہ غرایا کہ تو پھر آیا؟ اس نے کہا آیا تو ہوں لیکن اس بار تجھے تیری اوقات بتانے آیا ہوں۔ کب وہ کیا کہ تو نے کیا کہا تھا میرا مولا ایک تعمیر ہے تو مجھے کیوں نہیں عطا کر دیتا؟ یہ دیکھ میرے مولا نے دے دیا، یہ کہہ کے جیب سے ہار نکالا۔ اب جو اس نے ہار دیکھا تو پہلے سے زیادہ تل ملایا، اسے دھکا دے کے دکان سے نکالا، شٹر گرایا، گھر کی طرف دوڑا۔ کچھ سمجھے جس نے ہار دیا تھا اسی کی بیوی تھی۔ دروازے پہ پہنچا، لگتا ہے دروازہ توڑ ڈالے گا۔ مومنہ آگے بڑھی، اس نے دروازہ کھولا۔ ہو سکتا ہے ہمیں کسی بھائی کے دماغ میں آئے کہ صاحب ایسے ملعون کی زوجہ مومنہ تو پریشان نہ ہوئیے، یہ انتظام قدرت ہے، وہ ہر فرعون کے لیے ایک آسیہ رکھتا ہے۔ گھر میں داخل ہوا، کہو زوجہ آئی، کیا بات ہے آج اپنے آپے میں نہیں ہے؟ کہ قریب آئی، کہ وہ ہار کہاں ہے؟ کہ کون سا ہار؟ کا جو تیرے گلے میں تھا۔ کہ کیا کرے گا؟ جانے دے، کہ نہیں بتانا پڑے گا۔ کہ وہ ایک سائل آیا تھا، دے دیا۔ بابا ہمارے مولا حسین کے ظاہرو غریبی میں کیسے آتے ہو، سوچو، اسی کو تو کہتے ہیں عشق۔ کہ ایک سائل آیا تھا، دے دیا۔ کہ سائل کو اتنا مہنگا ہار دے دیا؟ اس نے کہا کیا کرتی، اس نے نام ہی ایسا لیا تھا۔ کہ ایسا کون سا نام لے لیا تھا؟ کہ تو نہ سن تو اچھا ہے، کہ نہیں بتانا تو پڑے گا، کہ نہ سن، کہ بتانا پڑے گا، کہ اچھا اتہی بے چین ہے تو سن۔ امیروں کے امیر جناب امیر علی ابن ابی طالب کا نام لیا تھا۔ کہ اچھا علی کا نام لیا تھا اس نے، یا علی علیہ السلام، کہ علی کا نام لیا تھا؟ کہاں؟ تو اب دیکھیے یہاں تک تو میں نے بات پہنچا دی، اب آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ بڑا نازک ہے، بس ذہن مربوط رہیں۔ علی کے نام پر ہار دے دیا؟ کہاں؟ کہ اچھا ذرا ایک بات تو بتا۔ ہائے 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 ہائے، بی بی کی کنیزوں یہ بات آپ کے سننے کی ہے، ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ آج کی مجلس بی بی کی کنیزوں کے نام، آقا کی کنیزوں کے نام، یہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو ہمیں عشق علی گھول کے پلاتی ہیں۔ تو سنیے گا کہ اچھا تو علی کے نام پر تو نے اتنا قیمتی ہار دے دیا؟ کہ وہ تو ہار تھا، میرے قبضے میں کائنات ہوتی تو دے دیتی۔ تو کہ یہ تو بتا، علی کے چاہنے والے تو شریعت کے جاننے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بتا شوہر کی اجازت کے بنا تو نے ہار دیا کیسے؟ شوہر کی اجازت کے بنا تو نے ہار دیا کیسے؟ مومنہ نے کہا جاہل محض،
مدرسہ عشق علی کی تیری ملکیت تھے، میں نے نہیں دیے. یہ بندے تو نے دیے تھے، میں نے نہیں دیے. یہ ہار تو رخصتی کے وقت اپنے میکے سے لائی تھی. ہائے 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 ہائے، میرے باپ نے میرے گلے میں یہ ہار ڈالا تھا. یہ کڑے تیرے تھے، میں نے نہیں دیے. یہ بندے تیرے تھے، میں نے نہیں دیے. یہ ہار میرے باپ نے دیا تھا مجھے کہ یہ وقت ضرورت کام آئے گا. تو میں نے یہ ہار اسے دیا جو میری ذاتی ملکیت تھی، میرے باپ کی دیوی. اس کا مطلب اگر باپ کوئی شے بیٹی کو دے تو اس پر شوہر کا بھی اجارہ نہیں ہے، چاہے ہار ہو چاہے باغ فدا کو. دشمنوں پر تو جو باغ فدا خالصتاً زہرا کا حق ہے، امت اسے کیسے لے لے گی؟ آپ نے غور فرمایا؟ اچھا توجہ چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، خاص توجہ فرمائیے گا. تو کہا یہ تو میں اپنے میکے سے لائی تھی، میرے باپ نے مجھے دیا تھا اور میں نے وہ دے دیا اس سے اتار کے. آئیے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے مومنہ، جب تو جانتی ہے یہ اتنا بڑا منافق ہے تو پورا گھر اٹھا کے دے دے سائل کو، اسے فقیر بنا کے چھوڑ. آٹا دال چاول نمک کچھ نہ چھوڑنا، گھر میں سب دے دینا، فقیر بنا دے اسے. یہ خالی ہار کیوں دے رہی ہے؟ مومنہ آواز دے گی یہی تو بتانا چاہتی ہوں. علی کے نام پر مال حلال دیا جاتا ہے، مال حرام. آئے 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 آئے. بات کو سمیٹ رہا ہوں. کربلا ہے، یہ تو رونے رلانے کا شہر ہے، تو اس وجہ سے بات کو سمیٹ رہا ہوں. ملعون نے کہا اچھا تو اس کا مطلب تو رافضیہ ہے، تجھے سزا دوں گا. خنجر نکالا، کہ کس ہاتھ سے بھیگ دی تھی؟ ہاتھ کاٹ ڈالا. پھر بھی چین نہ آیا، کہ دوسرا ہاتھ بھی کاٹوں گا. وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا. اب ایک خاتون کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے گھر سے نکال دیا. خاتون چلی، دونوں ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، تکلیف کی شدت. کوشش یہ ہے کہ کوفے سے باہر وہاں تک خود کو پہنچا دے جہاں سے کارواں گزرتے ہیں. اگر مر جائے تو لوگ دفنا دیں، نہیں تو کوئی علاج کرا دے. وہاں پہنچتے پہنچتے خون میں لت پت غش ہو کے گر پڑی. کچھ فاصلے پہ ایک جھوپڑی تھی کٹیا، اس میں میاں بیوی بوڑھے رہتے تھے. وہ بزرگوار کسی کام سے نکلے تو انہوں نے دیکھا خاک و خون میں ڈوبی ایک بچی زمین پر پڑی ہے. وہ بھاگے ہوئے خیمے میں گئے اور جا کے اپنی زوجہ سے کہا غضب ہوا، جلدی چل کے دیکھو وہاں پہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. وہ خاتون آئیں اور چند عورتوں کی مدد سے اسے اٹھا کے اپنے حجرے میں لے کے گئیں. طبیبوں کو بلایا، علاج شروع ہوا، یہاں تک کہ خاتون کو ہوش آ گیا. بزرگوار نے پوچھا بیٹی یہ ظلم کس نے ڈھایا؟ کہ نہ پوچھئے، داستان طویل ہے. کہ بیٹی پریشان نہ ہو،
ہم تمہیں اولاد کی طرح پالیں گے۔ خدا کی مصلحت حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ ہم لاولد ہیں، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں، دعائیں کرتے رہے، آج ہماری سمجھ میں آیا کہ خدا نے ہمیں اولاد کیوں نہ دی۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے بڑھاپے میں مجھے تم جیسی بیٹی دی۔ اللہ نے دونوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی کہ جیسے سگے ماں باپ۔ اس کا زخم بھر گیا، اب یاد علی، عشق علی، ذکر خدا، عبادت کا مصلی، بیٹھ کے نمازوں پر نمازیں، بات تمام ہونے کے قریب ہے۔ 6 سال کا عرصہ گزرا، کارواں گزرتے رہتے تھے۔ آج پھر ایک کارواں آیا بہت بڑا، رکا۔ اس کا جو قافلہ سالار تھا، تاجر اصلی، اس کی عادت تھی کہ عشائیہ کے بعد سو جاتا تھا اور پھر نصف شب بیدار ہو جاتا تھا۔ تہجد ادا کرنے کے بعد قافلے کا تلایا پھرتا تھا کہ کہیں ڈاکو شب خون نہ مار دیں، تو حسب عادت آج بھی اٹھا، فارغ ہو کے نماز سے تلایا پھر رہا تھا کہ اتنے میں اسے لگا، میری طرف دیکھیں، کچھ فاصلے پہ ایک روشنی ہو رہی ہے۔ وہ سمجھا شاید ڈاکو چھپے ہیں، دبے پیروں گیا۔ اب جو جھانک کے دیکھا اندر تو عجب منظر دیکھا، مصلی بچھا ہے، ایک خاتون مصلی پر بیٹھی ہے اور خدا سے مناجات کر رہی ہے، چہرے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اسی لمحے اس نے دعا کی، پروردگارا ایسی ہی کوئی پاکیزہ خاتون میری زوجیت میں دے دے تاکہ جو نسل قائم ہو وہ علی کی چاہنے والی ہو۔ سویرا ہوا، دستور عرب کے مطابق تشت میں جواہرات سجا کے لایا، دستک دی، بزرگ نکلے، تشت پیش کیا۔ وہ سمجھ گئے کا ارادہ کا جاننا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی شوہر رکھتی ہے کا نہیں، کہ اگر مجھے کفو سمجھیں تو میرے ساتھ عقد کر دیں۔ انہوں نے کہا سنو، میری اکلوتی بیٹی ہے، میں جب تک رائے نہ لے لوں تمہیں جواب نہیں دے سکتا۔ میں کہوں گا، محمد علی بھائی سمجھدار مجمع ہے، اگر کہیے تو ایک جملہ کہہ دوں، تاریخی چٹکی ہے، تو چٹکی لینا نہیں کہتے، تو تاریخی چٹکی ہے جو لینے جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ میں کہوں گا حضور آپ کو کیا ہوا ہے؟ بیٹی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ایسا رشتہ بار بار نہیں آئے گا، بیٹی سے کیا پوچھنا، ہاں کیجئے۔ وہ کہیں گے نہیں، شریف گھرانوں کے لوگ مشورہ کرتے ہیں، زبردستی تھوپتے نہیں ہیں۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، بمبئی سے لے کے مدینے تک کی بات کی ہے میں نے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ اندر گئے، آواز دی، بیٹی ایسا ایسا رشتہ ہے، کیا کہتی ہو؟ بیٹی نے سر جھکایا، آہستہ سے کہا، بابا میرے ولی ہیں، جو چاہیں۔ واپس آئے، کہا میاں رشتہ تو منظور ہے مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اسے دوسرے شہر نہیں رخصت کر پاؤں گا۔ کہ پریشان نہ ہو، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں یہیں محل بنواؤں گا، یہیں بارات آئے گی، یہیں رخصتی ہوگی، یہیں پر رہائش ہوگی۔ کہا ٹھیک۔ اس نے حکم دیا، محل بننا شروع ہوا، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جتنے دن بھی لگے ہوں، مکان بن گیا۔ تاریخ معین ہوئی، بارات چلی، عقد ہوا، دلہن رخصت ہوئی، کنیزوں کے جلو میں، کنیزوں کے حلقے میں دلہن کی ڈولی چلی، اجلے عروسی میں لائی گئی، کنیزیں خادمائیں حلقے میں لیے ہوئے ہیں کہ اتنے میں دلہن نے سوچا، ارے میرے کٹے ہوئے ہاتھوں کے بارے میں تو میرا شوہر جانتا نہیں، اس نے تو حالت نماز میں مجھے دیکھا تھا۔
وہ آئے گا تو مجھ سے پوچھے گا ضرور کہ ہاتھوں کو کیا ہوا۔ علی کی چاہنے والی جھوٹ بولے، یہ مناسب نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مولا کے لیے کوئی نامناسب لفظ کہہ دے۔ اس نے خادماؤں سے کہا تخلیہ، کنیزیں دوسرے حجرے میں گئیں، وہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور نماز حاجت ادا کرنے کے بعد سر کو سجدے میں رکھا اور آواز دی، اے میرے مالک و مختار، اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ ہے تیرے علی کا، یا میرے ہاتھوں کو جوڑ دے یا مجھے موت دے دے۔ یہ کہہ کے روتی رہی، روتے روتے آنکھ لگ گئی، خواب دیکھا کہ کہیں جا رہی ہے، ایک باغ ہے، باغ میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ جواہرات کا ایک دروازہ ہے، دروازے پہ حسین خوبرو خادم کھڑے ہوئے ہیں۔ قریب گئی، خداموں کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا کہ اجازت ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں؟ کہا جاؤ۔ وہ اندر داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ مسند نور ہے، مسند نور ہے، ایک نورانی وجود اس مسند پر تشریف فرما ہے، دونوں جانب حسین اور خوبرو جوان باادب ہو کے خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جلال ایسا ہے کہ نگاہیں نہیں اٹھتی، مگر کشش ایسی ہے کہ دل کھینچا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ پلٹتی یا بڑھتی، انہوں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے فرمایا دختر میرے قریب آ جا۔ یہ آگے بڑھی، قریب گئی، کہ کیوں پریشان ہے؟ کہ نفس زکیہ کیا بتاؤں، اے وجود پاکیزہ کیا بتاؤں، اصل میں میرے ہاتھ کٹے ہیں، میری شادی ہوئی ہے، میں خدا سے فریاد کر رہی تھی یا مجھے ہاتھ دے دے، یہ ہاتھ ٹھیک کر دے یا مجھے موت دے دے۔ کہا اچھا پریشان نہ ہو، ذرا دایاں ہاتھ بڑھانا۔ تو جہاں سے کٹا تھا عالم خواب میں اس نے اشارے میں یوں بڑھایا، انہوں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا، کہا دیکھ۔ اب جو اس نے دیکھا تو دایاں ہاتھ موجود، کہا بایاں ہاتھ، پھر اشارہ کیا، بایاں ہاتھ موجود، یہ بھی موجود، یہ بھی موجود۔ جب دونوں ہاتھ اس نے دیکھا کہ ٹھیک ہو گئے تو گھبرا کے بولی، اے وجود پاکیزہ، آپ کو آپ کے حق کی قسم ذرا بتاؤ تو صحیح ہو کون جو مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا؟ انہوں نے آواز دی، میرے ہی نام پر بھیج دے کے ہاتھ کٹواتی ہے، مجھے سے پوچھتی ہے ہوں کون؟ تکلف نہ کیا کریں، بولا کریں کہ میں تیرا مولا علی، میں تیرا امام اول۔ گھبرائی، چونک گئی۔ اب جو چوکی تو آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی فطرتاً اس نے ہاتھوں کو دیکھا تو ایسا نہیں کہ خواب میں جڑا تھا، ایسا نہیں کہ خواب دیکھا تھا، جو دیکھا تو ہاتھ تھا۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا جو خواب میں ہمیں دیکھتا ہے ہمیں کو دیکھتا ہے۔ اگر خواب میں معصوم کوئی شے عطا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم بیداری ہے۔ دیکھا دونوں ہاتھ موجود تھے، اب تو کیا روئی، پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ لیجئے زندگی بسر ہونے لگی، چند دن گزرے تھے، شام کا وقت تھا، سورج ڈوبنا چاہتا تھا، شوہر کوئی کام کر رہا تھا، خاتون حجرے میں تھی، دروازے پہ سائل نے دستک دی، شوہر نے کہا دروازے پر کوئی آیا ہے، فقیر ہے، کچھ دے دو، میں کسی کام میں ہوں۔ زوجہ نے بھیک لی، دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، بھیک دینے کو ہاتھ بڑھائے، اس نے کاسا بڑھایا، اتنے میں اس نے اس کا چہرہ دیکھا، ہاتھ کھینچ لیا۔ آئے نہیں سمجھے ابھی مولا کے چاہے، آئے ہائے ہائے، ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے کہا بی بی کیا دیکھ رہی ہو اتنے غور سے؟ کہ
میں دیکھ یہ رہی ہوں، میں نے تو تجھے پہچانا، تو نے مجھے پہچانا۔ کہا میں کون ہوں؟ کیا تو وہی نہیں ہے جس نے میرے ہاتھ کاٹے تھے؟ کیا تو وہی نہیں ہے جس نے میرے ہاتھ کاٹے تھے؟ غور سے دیکھا، سر جھکا لیا۔ کہ بڑی خطا ہوئی بی بی۔ کہ مگر یہ بتا، تو کوفے کے بڑے مالدار لوگوں میں تھا، یہ بھیک کیسے مانگنے لگا؟ کہنے لگا بی بی نہ پوچھو، جب میں نے تم پر ظلم کر کے تمہیں گھر سے نکالا، دکان کو گیا دیکھا آگ لگی ہے، وہاں سے مکان کو آیا دیکھا آگ لگی ہے، دکان کو گیا وہاں بھی آگ، مکان کو آیا وہاں بھی آگ۔ حیرت نہ کیجیے گا، علی کے دشمن کے مقدر میں آگ ہی آگ ہے، یہاں بھی آگ۔ اور بہت دیر مجلس پڑھ دی، اتنی دیر پڑھتا نہیں ہوں عام طور سے یہاں۔ یہ کہہ کے سر جھکایا، چلا۔ خاتون نے دروازہ بند کیا، تیار ہو جائیے، جذبوں کو جگا لیجئے، بالکل یوں تیار ہو کے چاق چوبند بیٹھیے گا، پورے واقعے کا نچوڑ دینے جا رہا ہوں۔ تیار ہے؟ دروازہ بند کیا، گھر میں داخل ہوئی، جیسے ہی آنگن میں آئی شوہر دوڑا دوڑا آیا، بیوی کے پیروں پر گر پڑا اور پاؤں پکڑ کے بولا بیوی جب تک معاف نہیں کرو گی ہمیں، ہم سر نہ اٹھائیں گے۔ زوجہ نے کہا میرے شوہر ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ کہا نہیں نہیں، پہلے مجھے معاف کرو تب سر اٹھائیں گے۔ کہا آپ ایسا کر کیوں رہے؟ کہا رے اس کو پہچان لیا، مجھے نہ پہچانا۔ کہا آپ کون ہے؟ کہ میں وہی فقیر تو ہوں جسے تم نے ہار دیا تھا۔ بات تمام ہو گئی۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ واقعہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ بات ہمارے بچوں کی سمجھ میں آ جائے کہ خاتون کس طرح در سے محبت علی دیتی ہے۔ کبھی بھی میں وہی فقیر ہوں جسے تم نے وہ ہار دیا تھا، میں نے اسے بیچا، اس سے تجارت کی، اللہ نے اتنی برکت عطا کی کہ آج دیکھو ہم مالا مال ہیں۔ جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے بادشاہ نجف سے کہیں، ایک کنیز کے کٹے ہوئے ہاتھ نہ دیکھے گئے جوڑ دیے، بیٹیوں کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دو۔ مہندی کا جلوس ہے، اس کی مہندی کا جلوس جسے اس نینوا سے اٹھایا نہیں گیا تھا، چنا گیا تھا۔ اٹھایا نہیں گیا تھا، سمیٹا گیا تھا۔ ابھی کل کی بات ہے، محمد علی بھائی تڑپ تڑپ کے بالا خانے پر جا رہے تھے اور چاند دیکھ رہے تھے، محرم کا چاند ہونے والا ہے۔
کل ہی کی بات ہے، محرم کا چاند ہوا، کل ہی کی بات ہے، عاشورہ گزر گیا، اور پھر کل کی بات ہے، چہلم بھی چلا گیا، اور ہم ہاتھ ملتے رہ گئے، رو نہیں پائے۔ کربلا آئے تھے بڑے شوق سے کہ ہم تڑپ کے روئیں گے، مگر یہاں آ کے بھی رو نہ پائے، جی نہ بھرا رو کے، اور ویسے بھی حسین پر رو کے کہیں جی بھرتا ہے؟ ارے زہرا تو 14 صدیوں سے رو رہی ہے، وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی۔ آوازیں بلند ہو گئیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ حسین علیہ السلام کے سوگواروں میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے کیسے آنسو بہ رہے ہیں۔ بی بی کی کنیزوں، آپ بھی روئیے گا، جانتی ہیں کیوں؟ ایک تو کربلا ہے، دوسرے یتیم کے مصائب ہیں، تیسرے آپ ہی کے درمیان کہیں 4 برس والی جس نے اسی دشت میں تماچے کھائے تھے نا، وہ جلے ہوئے کرتے کے دامن کے ساتھ بیٹھی ہوگی اور ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں دے رہی ہوگی، اے میرے معبود انہیں اجڑنے سے بچانا، یہ میرے بچے پر روتے ہیں، یہ میرے بچے پر روتے ہیں، میرے بابا پر روتے ہیں۔ وہ 4 برس والی بی بی تڑپ کے کہہ رہی ہوگی میرے بابا پر روتے ہیں، انہیں اجڑنے سے بچانا۔ اور وہ شہزادی جس کا نام زہرا ہے، وہ تو رومال لیے ہوئے، اے میرے بچے پر رونے والوں، لاؤ لاؤ آنسو لاؤ، میں آ گئی ہوں آنسوؤں کو لینے کے لیے۔ ایک معجزہ پڑھوں گا اور جناب قاسم کے مصائب مجلس تمام کر دوں گا۔ معجزہ عجیب ہے، اگر پڑھ سکا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو لے کے کربلا چلی، ایسے ہی ہوگا 5-7 برس کا بچہ۔ بچے نے پوچھا اماں کہاں چل رہی ہو؟ کہا بیٹے عباس کے ہاں۔ کہا یہ عباس کون ہے؟ کہا بہت بڑے بہادر ہیں، بہت بڑے شجاع ہیں، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اماں ان کے بابا کا کیا نام ہے؟ کہ ان کے بابا کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ کہا کیا یہ بھی وہیں رہتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ نجف میں رہتے۔ یہ کہتے کہتے عباس کا حرم آ گیا، ماں نے بچے کا بازو پکڑا، حرم میں داخل ہوئی، زری سے چپکا کے کہا عباس وعدہ نبھانے آ گئی، تم نے مجھے بیٹا دیا تھا، میں اسے تمہاری زری پر لے آئی، یہ کہہ کے خاک پر گری، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، مر گئی۔ جب بچے کو پتا چلا میری ماں مر گئی، بچہ آگے بڑھا، عباس کے روزے کی جالی کو پکڑا زری کو، اور رو رو کے کہنے لگا عباس میری ماں رستے پر تمہارے فضائل سناتی آئی ہے، آوازوں کو نہ دباؤ، سوگوارو کربلا ہے، ارے حسین کے اجڑنے کی جگہ ہے۔ عباس میری ماں نے رستے بھر تمہارے فضائل سنائے، اے عباس میری ماں نے بتایا ہے
تمہارے گھر سے کوئی خالیات نہیں جاتا تو میں بھی نہ جاؤں گا، میری ماں کو زندہ کرو۔ ماں زندہ نہ ہوئی حضور، روتا رہا۔ خدام آگے بڑھے، ان کا یہ تو روئے گا، اولاد ہے، بچہ ہے، تڑپے گا، ایسا کرو اس کی ماں کا جنازہ یہاں سے نکالو اور دفن و کفن کا انتظام کرو۔ جنازے کو نکالا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری ماں کو دفنا دیا جائے گا تو اس نے خادموں سے کہا ایک گزارش ہے، کہ کیا؟ کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، میں کہیں جا رہا ہوں، آؤں تو دفنا دینا۔ کہ کہاں جا رہے ہو؟ کب؟ جا رہا ہوں، آؤں تو دفنا دینا۔ یہ کہہ کے ایک طرف کو دوڑتا ہوا چلا۔ ابھی کچھ دور گیا تھا کہ اتنے میں کیا دیکھا، سامنے سے ایک نقاب پوش سوار چلا رہا ہے۔ سوار آ کے رکا، آواز دی، اے طفل کہاں کا ارادہ ہے؟ بچے نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے کا مجھے جانے دے، میری دنیا اجڑ گئی۔ کا بتا تو صحیح، کا کیا بتاؤں؟ میری ماں مجھے عباس کے ہاں لائی تھی، میری ماں مر گئی، میں عباس سے کہتا رہا زندگی دے دو، نہ دی۔ کہ اب جاتا کہاں ہے؟ کہ میری ماں نے بتایا تھا عباس کے بابا نجف رہتے ہیں، میں جا کے شکوہ کروں گا۔ سوار نے کہا واپس چل، تیری ماں زندہ ہو گئی، مگر اتنا یاد رکھنا کبھی میرے بابا سے میری شکایت نہ۔ آئے کیا روئے، کیا چلائے، کیا تڑپے؟ یہی کربلا، شب عاشور، خیمہ گاہ حسینی۔ تین جوان ایک خیمے میں اکٹھا، نہیں دو جوان، ایک گیسوؤں والا، ایک 32 سال والا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ عباس کہہ رہے ہیں علی اکبر، ہم سوچتے ہیں کہ سویرے ہی ہم میدان الٹ دیں تاکہ ہمارے آقا کو کوئی زحمت نہ ہو۔ مولا کے پسندیدہ مقبول نواخواں حضرات بھی آ گئے، ابھی نوے پڑھیں گے۔ بہت رلاتے ہیں یہ لوگ، یہ ماتمداری عزائے حسین کا ایک حصہ ہے۔ جب یاد حسین آئے تو سینے پہ ہاتھ ضرور ہے۔ آج اصل میں اس کے مصائب میں پڑھ رہا ہوں جسے سونو مونو بھائی میں بھی کہہ رہا تھا، اٹھایا نہیں گیا تھا، یہاں سمیٹا گیا تھا۔ عباس اکبر سے کہہ رہے ہیں سویرا ہونے تو میدان الٹ دوں گا۔ اکبر کہتے ہیں نہیں چچا جان، میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں جائیے گا؟ نہیں اکبر تم نہ جانا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ امو جان کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو بھی کچھ ہو گیا تو میرے بابا کی قبر ٹوٹ جائے گی۔ خیمے کے پردے سے لگا ایک یتیم یہ باتیں سن رہا تھا۔ خیمے میں داخل ہوا کہ چچا عباس آپ بھی نہ جائیں، بھیا اکبر آپ بھی نہ جائیں، آپ گئے تو چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ گئے تو آنکھوں کا نور چلا جائے گا، مجھے جانے دے، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، کیا روئے، کیا تڑپے، میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹے گی نہ میرے جانے سے آنکھوں کا نور جائے گا۔
کیونکہ میں یتیم ہوں۔ قاسم کی آواز حسین نے سنی، خیمے میں داخل ہوئے، قاسم کو کلیجے سے لگا کے روایت کہتی ہے پہلی بار حسین اتنا روئے کہ غش ہو کے خاک کربلا پر گر پڑے۔ آئے میرے بھائی کی نشانے، وہی قاسم جب میدان میں آیا گھوڑے سے گرا، رکاب میں پیر الجھ گیا، ارے جیتے جی ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا رن میں پامال ہوا، آواز دی یا ماں ادرکنے، بنا خواہ گئے تو مجلس کو تمام کروں، ماتمداری آغاز ہو، زیارت کے لیے مہدی آنے والی ہے، زیارت کیجیے گا۔ ایک فقرہ پڑھوں آقا کے چاہنے والوں، سارے شہیدوں نے مولا کو سلام کیا، اکیلا قاسم ہے جس نے چچا کو مدد کے لیے بلایا۔ زندگی میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، قاسم کی آواز تو سن لی تھی حسین نے، مگر جب آئے تو اب دیکھ رہے میرا بچہ گیا کہاں۔ ایک مرتبہ دوست سے چادر اتار کے کہا قاسم تمہیں چچا کی غریبی کا واسطہ، آواز دو کہاں ہو۔ لاش کے ٹکڑے بلند ہوئے، چچا ہم یہاں ہیں، چچا ہم یہاں ہیں، جیسے عالم گزرنے کے بعد پھول کی پتیاں چن کے دامن میں رکھتے ہیں، حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں چن کے رکھا، حسین نے گٹھری بنائی لے کے چلے، ماں نے دیکھا اے میرے لال ایسی غربت ماں کہاں پیار کرے، ٹکڑوں میں تو آئے ہو قاسم، واہ غربتا واہ مظلومہ۔